السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ معزز سامعین، مغربی افکار کے حوالے سے ویسٹرن تھاٹس کے بارے میں ہم نے یہ سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں آج کل جو ہمارے موضوعات چل رہے ہیں وہ ان اسباب کی نشاندہی ہے جنہوں نے موجودہ ویسٹرن تھاٹس کو تشکیل دینے میں، ان کی موجودہ صورت بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے یہودیت کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہودیوں نے موجودہ مغربی فکر کو تشکیل دینے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان سائنسی نظریات کے حوالے سے کہ وہ سائنسی نظریات جو ماڈرن تھاٹس کی بیس بنے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اگر ہم پوری طرح کھنگالیں تو وہ 4 نظریات ہیں جن کو ہم اساس کہہ سکتے ہیں مغرب کی۔ ایک تو ایولوشن تھیوری ہے، نظریہ ارتقاء ہے، اور دوسرا جو سوشلزم ہے، اشتراکی نظریہ ہے، کارل مارکس کا نظریہ ارتقاء ڈارون نے پیش کیا، اور تیسرا نظریہ جنسیت ہے جو فرائیڈ نے پیش کیا، اور پھر نظریہ اجتماع ہے یا معاشرے کا ایک نظریہ ہے جسے عقل عام کا بھی ہم کہہ لیں تو وہ ڈرخائم کا نظریہ ہے۔ ان 4 نظریات کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے موجودہ ویسٹرن تھاٹس کو تشکیل دینے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ ان نظریات نے جو بیسک رول پلے کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مذہب، اقدار، اخلاقیات، روایات کا خاتمہ کر دیا۔ یہ نظریات اس طریقے سے پیش کیے گئے، ان کو اس طریقے سے آرگنائز کیا گیا، ترتیب اس طریقے سے دیا گیا، اور ان سے جو نتائج اخذ کیے وہ یہی تھے کہ یورپ کے اندر سے مذہب کا خاتمہ کیا گیا، اخلاقیات کا خاتمہ کیا گیا، روایات کا خاتمہ کیا گیا۔ ایسے کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ یہودی اپنے مقاصد کی خاطر اہل یورپ کو استعمال کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس کا بہترین راستہ یہی منتخب کیا کہ مذہب کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جب مذہب ختم ہو جائے گا تو مزاحمت ختم ہو جائے گی، اور جو ہی ریزسٹنٹ پاور ختم ہو جائے گی، مزاحمت ختم ہو جائے گی، تو پھر جو افکار ہم پڑھانا چاہیں گے، سکھانا چاہیں گے، لوگ ان کے مطابق چلیں گے۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں نظریہ ارتقاء سے ان چیزوں، یہ مقاصد کیسے حاصل ہوئے، ان چیزوں کا خاتمہ کیسے کیا گیا، مذہب، اقدار، روایات وغیرہ کا۔ تو مختصر طور پر ہم یہ تھوڑا سا نظریہ ارتقاء کا جو تعارف ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سر چارلس ڈارون نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ وہ برطانیہ میں 1809 میں پیدا ہوا، اور 1859 میں اس نے کتاب پیش کی تھی، اصل انواع کے نام سے وہ کتاب سامنے لے کر آیا۔ حیاتیات اس کی فیلڈ تھی، اور اس میں اس نے سائنسی مشاہدات جو پیش کیے، اس میں اس نے کہا کہ فطری انتخاب کا ایک جو طریقہ تھا، فطری انتخاب کے طریقے تھے، وہ اس نے دریافت کیے، جس کا مختصر سا ہم اس کے اوپر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ فطری انتخاب اس طرح ہے کہ کہتا ہے کہ جب 2 جنسیں آپس میں ملتی ہیں تو ایک عرصے کے بعد اس طرح یہ جو پیدائش کا عمل ہے وہ جاری رہتا ہے، تو ایک طویل عرصے کے بعد یہ ممکن ہے کہ نئی صفات کی حامل ایک نئی جنس پیدا ہو جائے، کوئی آہستہ آہستہ صفات میں تبدیلی واقع ہو جائے۔ خیر، اس نے جو نظریہ پیش کیا وہ ارتقاء کا تھا۔ تو ارتقاء کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ زندگی کے آغاز کے بارے میں اس نے یہ تصور دیا کہ یہ کسی خدا نے نہیں زندگی بخشی، یہ بلکہ انسان جو ہے زندگی کا آخری ایک منزل ہے۔ تو زندگی مختلف شکلوں میں ارتقائی سفر طے کرتی کرتی انسان کی صورت میں ظہور پذیر ہوئی ہے، انسان کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ چنانچہ زندگی ایک خلیے سے، چھوٹے سے وہ سمندر کے کنارے، وہاں سے اس کا آغاز ہوا، پھر وہ بیکٹیریا جو ہے وہ شکل بنی، بیکٹیریا کے اندر کئی خلیے تھے، پھر پودے،
پودوں سے پھر حیوانات، ہم دیکھتے ہیں بعض پودے جو حیوانات کے مشابہ ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ وہ ارتقائی سفر طے کر رہے ہیں۔ پھر حیوانات میں وہ حیوانات یعنی وجود میں آئے جن کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کئی کیڑے وغیرہ یا کئی حیوانات دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ریڑھ کی ہڈی والے حیوانات سامنے آتے ہیں۔ پھر ریڑھ کی ہڈی والوں میں سے بھی وہ ریڑھ کی ہڈی والے جو نیچے کو جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر جو اوپر کو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہیں سے پھر آگے وہ کہتا ہے کہ یہ ارتقاء چلتا چلتا بندر کی صورت میں پہنچا ہے، پھر بندر سے بن مانس ہے، درمیان میں ایک کڑی غیب ہے بن مانس ہے، بن مانس کے بعد ایک ہے مزید کڑی غیب ہے، پھر انسان ہے، جنگلی انسان کی شکل میں سامنے، مختصر سی بات کر رہا ہوں، جنگلی انسان ہمارے سامنے آتا ہے، اور پھر اس کے اندر مزید سویلائز ہوتا گیا اور آج سویلائزڈ ہوتا گیا، اور آج ہمارے سامنے یہ انسان کی صورت سامنے ہے۔ تو بعض انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ بندروں کے مشابہ ہوتے ہیں، بعض بندر جو ہیں وہ انسانوں کے مشابہ ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ وہی ارتقائی سفر ہے۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ نیچر کریٹس ایوری تھنگ اینڈ دیر از نو لمٹ ٹو اٹس کریٹیوٹی، کہ فطرت ہر چیز پیدا کرتی ہے اور اس کی تخلیق کی کوئی انتہا نہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے فطرت اندھا دھند عمل بھی کرتی ہے، یہ بھی اس نے اپنی کتاب میں کہا ہے۔ تو یہ نظریہ ارتقاء تھا جو ان شارٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب جب اس نے وہ نظریہ ارتقاء پبلک کے سامنے پیش کیا تو تین طرح کے رد عمل سامنے آئے، تین گروہ ہم کہہ سکتے ہیں جو رد عمل سامنے آیا، تین طرح کے لوگ تھے: کلیسا، سائنسدان اور عوام۔ ان میں سے کلیسا کا رد عمل دیکھیں تو اس نے نظریہ سامنے آتے ہی سب سے پہلے اس نے کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دیا اور ڈارون کو مرتد قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرا رویہ عوام کا دیکھیں تو عوام نے بھی کلیسا کی پیروی میں پہلے یہی کیا۔ اور تیسرا رویہ ہمیں سائنسدانوں کا نظر آتا ہے۔ سائنسدان یہاں تین گروہوں میں بٹ گئے، ایک تو ڈارون کی تائید کرنے لگے، حمایت میں نکلے، دوسرے وہ تھا گروہ جو اس کی مخالفت کرتا تھا، تیسرا گروہ ایسا تھا جو ڈارون کی تھیری، اس کے نظریے اور مذہب کے درمیان ایک قسم کی موافقت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بحث و جدل اور یہ جھگڑا، یہ بحث، یہ تحقیقات جاری تھیں، ہو رہی تھیں، ایسے ایسے عوام جو ہے ان کے اندر تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوئی، اور وہ وقت بھی آیا کہ وہ ڈارون کے اچھی طرح مؤید بن گئے۔ عوامی موقف میں تبدیلی کی وجوہات پر اگر ہم غور کریں تو وہ تین طرح کی وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلے یہ ہے کہ خود ہسٹوریکلی ایسے فیکٹرز موجود تھے جنہوں نے عوامی موقف میں تبدیلی کی راہ ہموار کی۔ مثلا کلیسائی مظالم ہے، کلیسا جو ڈارک ایجز سے، ازمنہ وسطیٰ سے کوئی 1000-1500 سال سے پبلک کے اوپر مختلف قسم کے مظالم ڈھا رہا تھا، جس کا ہم نے اس سے پہلے ایک لیکچر میں اشارہ کر چکے ہیں کلیسا کے حوالے سے، یہی فکر مغرب کے اسباب کے بارے میں۔ تو ایک کلیسا کے مظالم، دوسرا اہم ترین سبب یہودی پروپیگنڈا تھا، یہ بھی ہم واضح کر چکے ہیں کہ یہودیوں نے کس طرح کر کے پروپیگنڈا کیا، اور تیسری چیز جو تھی وہ فرانسیسی انقلاب تھا۔ فرانسیسی انقلاب نے بھی بڑی راہ ہموار کی کیونکہ لوگوں کے اندر بغاوت تو پیدا ہو گئی۔ فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے بغاوت پیدا ہوئی، لوگوں بادشاہ سے تنگ تھے، کلیسا سے تنگ تھے، ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے، انہوں نے چھڑا لی، لیکن انہیں یہ باور کرایا گیا کہ یہ جو مذہب ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہے ہی خطرناک، ان سے جان چھڑاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ نفس مذہب یعنی مذہب کے ہی خلاف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ڈارون کا جو نظریہ تھا وہ پیش کیا گیا ایک نظریہ حیات کے طور پر۔ اس نظریہ ارتقاء کو پیش کرنے سے کیا مقاصد حاصل کیے گئے؟ اگر ہم دیکھیں تو نظریہ ارتقاء پیش کر کے یہ در حقیقت یہاں ایک چھوٹے سے نقطے کی ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ نظریہ ارتقاء ڈارون نے پیش کیا، ڈارون کی جو فیلڈ تھی وہ حیاتیات تھی، تو وہ حیاتیات میں اسپیشلسٹ تھا، متخصص تھا، اس نے صرف حیاتیاتی نقطہ نظر سے یہ نظریہ پیش کیا تھا، لیکن اس کے اندر سے الہیاتی نکات نکالنا اور خدا کے بارے میں نکالنا اور خدا کو اس زمین سے، کائنات کے نظام سے بے دخل کرنا، یہ خالص یہودی پروپیگنڈا تھا اور یہودی نتائج اور مقاصد تھے، اہداف تھے جو انہوں نے بھرپور طریقے سے حاصل کیے۔
نظریہ ارتقاء کے حوالے سے یہودی مقاصد کا اگر ہم کہیں تو انہوں نے سب سے پہلے مذہب کا خاتمہ کیا ہے۔ اب نظریہ ارتقاء سے مذہب کا خاتمہ ہوا ہے، وہ کیسے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مذہب جو ہے وہ در حقیقت ایک جو تصور دیتا ہے، جو سوچ دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایمانیات، غیبیات کے حوالے سے جو وہ تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مستقل چیزیں ہیں، وہ دائمی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ لیکن نظریہ ارتقاء جو اثر چھوڑتا تھا، جو امپیکٹ ایک مائنڈ کے اوپر چھوڑتا تھا، وہ یہ تھا کہ ہر چیز بدلتی رہتی ہے، ارتقاء میں ہوتی ہے، ارتقائی سفر میں ہے، تو ہر چیز میں جب تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے تو یہاں مستقل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مذہبی اقدار یا مذہب جو سوچ دے رہا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح سوسائٹی کے اندر جو اخلاق، روایات جو پنپ رہی تھیں، جو پنپی ہوئی تھیں، جو شرم و حیا ہے یا مختلف جو اس طرح کی روایات تھیں، بڑوں کا احترام ہے، تو نظریہ ارتقاء کی بیس پر کہا گیا کہ ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں، یہ مخصوص دور میں انسان کے ارتقائی سفر میں آ گئی تھیں، انہوں نے بدل جانا ہے، مستقل حیثیت کسی چیز کو نہیں دینی، یہ نظریہ ارتقاء سے اثر لیا گیا۔ نظریہ ارتقاء کی وجہ سے درست غلط، نیکی برائی کا جو تصور ہے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح یہود نے اپنے اہداف حاصل کیے سائنسی نظریات کے ذریعے، اور یہ نظریات الحاد کی یورپ میں بنیاد کیسے بنے، یہ بات واضح ہو رہی ہے۔ نیکی برائی، درست غلط کا تصور جو ہے وہ ختم ہو گیا نظریہ ارتقاء کی بنا پر، کیونکہ ہر وقت چیز بدلتی رہتی ہے۔ ایک زمانے کے لوگ ایک چیز کو درست کہہ رہے ہیں، اچھا کہہ رہے ہیں، نیکی کہہ رہے ہیں، دوسرے وقت میں جو لوگ ہوں گے وہ انہیں برائی کہیں گے، برا کہیں گے۔ ایک بہت ہی خطرناک نتیجہ یہ نکالا گیا کہ بعد والی چیز پہلے سے بہتر ہے، یہ نظریہ ارتقاء سے نتیجہ نکالا گیا۔ یعنی ہر چیز ارتقاء میں ہے، اور ارتقاء کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز بعد میں آتی ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ مثلا بندر سے ہم انسان کو دیکھیں تو انسان بندر سے بہتر ہے، اسی طرح جو بنمانس ہے وہ بندر سے بہتر ہے، خلیے سے بیکٹیریا بہتر ہے، تو بغیر ریڑھ کی ہڈی والے حیوانات سے ریڑھ کی ہڈی والے حیوانات بہتر ہیں، تو جو بعد میں چیز آ رہی ہے وہ بہتر ہے۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر جو روایات ہیں، اخلاقیات ہیں، جو مذہب ہے، یہ کوئی بہتر نہیں ہوتے، جو بعد میں جو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے لوگوں کے اندر وہ ایکچولی بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ تھا نظریہ ارتقاء سے جو ملحدانہ نتائج اخذ کیے گئے اور اس کے الحاد کے لیے استعمال کیا گیا، مذہب کا خاتمہ کیا گیا۔ دوسرا نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے جدلی اشتراکیت کا، یہ کارل مارکس کا نظریہ ہے جو اس نے پیش کیا۔ مارکس 1812 میں پیدا ہوا اور 1883 میں اس نے وفات پائی۔ یہ جو اس نے اشتراکیت کا نظریہ پیش کیا، اس کی تفصیل تو ہم انشاءاللہ آئندہ ایک لیکچر میں ذرا تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ تو مارکس نے در حقیقت اپنا نظریہ جو ترتیب دیا، تشکیل دیا، وہ ڈارون سے متاثر ہو کر، ڈارونی اثرات ہمیں مارکس کے نظریے کے اندر اوپر نظر آتے ہیں۔ مثلا مارکس نے جو نظریہ پیش کیا اس میں اس نے کہا کہ انسانی سماج میں، سوسائٹی میں ارتقاء ہوتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا وہی ارتقاء، ایوولوشن جو تھا ڈارون نے زندگی کے اندر، انسان کے وجود کے اندر جو ہے وہ اس نے کہا تھا ہوا ہے۔ مارکس نے کہا کہ در حقیقت جو ارتقاء ہوا ہے انسانی سماج کے اندر، اس نے وہ ارتقاء دریافت کیا، اس نے وہ پیش کیا۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ 5 حتمیات ہیں، یعنی ہر حال میں یہ جو چینجنگز ہیں یہ ہونی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسانی سماج ایک اشتراکی سماج تھا، اس کے بعد پھر غلامی کا دور شروع ہوا، ذاتی ملکیت اور غلامی کا دور۔ تیسرا عہد جو ہے انسانیت کا وہ جاگیرداری کا دور ہے، اس کے بعد سرمایہ داری ہے، اور آخری دور اشتراکیت کا پھر آئے گا۔ یہ مارکس نے 5 ادوار انسانی تاریخ کے، ہیومن ہسٹری کے اس نے پیش کیے۔ سب سے پہلے اس نے اشتراکیت کے حوالے سے بات کی۔ اس نے کہا جو پہلی اشتراکیت تھی اس میں ہر چیز کامن ہوتی تھی، کسی کی کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی تھی، جس کا جو جی چاہتا تھا یوز کرتا تھا، کسی کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، کوئی کسی کا غلام نہیں ہوتا تھا، کسی کی کوئی جگیر نہیں ہوتی تھی، ہر ایک کی ہر چیز ملکیت ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ عورت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ عورتیں بھی آزاد ہوا کرتی تھی، وہ بھی اپنا یہ جو عفت کے نام کے، حیا کے نام سے اور خاندانی رسموں کے نام سے گھر میں قید نہیں ہوتی تھی۔
جو مرد جو جس عورت سے اپنی جنسی تسکین کرنا چاہتا کر لیتا تھا، جو عورت جس مرد سے چاہتی وہ جنسی تسکین کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ پہلی اشتراکیت ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد انسان نے زراعت کا طریقہ دریافت کیا۔ کہتے ہیں یہ جو پہلی اشتراکیت اس میں انسانوں کے درمیان امن، اتحاد، تعاون، اشتراک، یہ ایسی اقدار پائی جاتی تھی۔ لوگ اکٹھے شکار کرتے تھے، شکار پہ گزارے ہوتے تھے لوگوں کے۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ دوسرا دور تب شروع ہوا جب انسان نے زراعت کا طریقہ دریافت کر لیا۔ جب زراعت آئی تو تب کچھ لوگوں نے دوسروں کو غلام بنا کے کام کروانا شروع کر دیا۔ یہ زراعت کا طریقہ دریافت کیا انسانوں نے۔ قبیلوں کی لڑائیاں ہوئیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلوں کو غلام بنا لیتا، اس سے کام کرواتا رہتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انسان نے ہل دریافت کیا کہ زمین کو نرم کرنا ہے، اور یہ چیز اس نے دریافت کی۔ ہل کی دریافت سے پھر وسیع پیمانے پر جو رقبہ تھا زراعت کا وہ زیر کاشت لایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ یہاں سے جاگیرداری کا جو عہد ہے وہ شروع ہوا ہے۔ تو ایک انسان کہ جاگیروں کا مالک ہو سکتا، اور اس کی وہ ذاتی ملکیت ہوتی، پرسنل پراپرٹی ہوتی، اور ساتھ وہ غلام بھی رکھتا۔ کہتے ہیں اس کے بعد انسان نے آلہ انسٹرومنٹ، وہ آلہ جو ہے وہ ایجاد کیا، جہاں سے صنعتوں، فیکٹریوں، ملوں کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ سرمایہ داری دور ہے۔ اس کے بعد آخری دور کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر اشتراکی دور آئے گا، جو کہ انسانیت کا آخری دور ہوگا، اور وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی ختم نہیں۔ مارکس نے اس کے بارے میں دو باتیں کی۔ اس نے کہا یہ جو پروسیس ہے انسانی ہیومن ہسٹری جو ہے، ایک مرحلے سے انسانی سماج ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، کہتا ہے یہ جو انتقال ہے، یہ جو منتقل ہونا ہے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں، کہتا ہے یہ لازمی ہے، ہر حال میں یہ ہونا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تبدیلی چینجنگ ہوئی ہے، یہ در حقیقت اقتصادی بنیاد پہ ہوئی ہے۔ اقتصاد ہے جس کی وجہ سے یہ چینجنگ ہو رہی ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اشتراکیت جو پہلی تھی اس میں بھی اقتصاد کا مسئلہ تھا، سب عام تھے۔ دوسرا جو دور ہے غلامی کا، زراعت دریافت ہوئی، اس کے بعد پھر ہل دریافت ہوئی، جاگیرداری شروع ہوا، پھر آلہ ایجاد ہوا، اور اس کے بعد جو آخری اشتراکیت ہوگی وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی اقتصادی بنیاد پر تبدیلی آئے گی۔ تو ڈارون نے ایولوشن تھیوری پیش کی انسانی زندگی اور انسان کی ذات کے حوالے سے، اور مارکس نے اسی نظریے کو، اسی تھیوری کو انسانی سماج کے اوپر، معاشرے کے اوپر فٹ کر کے دکھایا، اور اس میں تبدیلیاں کر کے دکھائیں۔ اس کے بارے میں کوئی پوچھا جائے اگر مارکس کے کہ کیا دلائل ہیں آپ کے پاس، کیا وہ ساری قیاس آرائیاں ہیں جو اس بارے میں پیش کی جاتی ہیں۔ چنانچہ یہ نظریہ پیش کرنے کا مقصد کیا تھا، مارکس نے یہ کیوں نظریہ پیش کیا، اس کے چند ایک مقاصد تھے۔ مثلاً اس نے سب سے پہلے بات یہ کی، اس نے کہا کہ یہ جو سوشل ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، یہ اقدار در حقیقت اقتصادی مادی حالات کے تابع ہوتی ہیں۔ یعنی ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور ویلیوز ان کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی ویلیوز میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے۔ نتائج یکساں نکلے، آپ نے دیکھا نا، ڈارون کی جو تھیوری تھی اس سے جو نتائج نکالے گئے تھے وہی نتائج اب اشتراکیت سے نکالے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ جو اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، یہ کوئی مستقل نہیں ہیں، ان کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور یہ تبدیلی اقتصادی حالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اس نے ڈارون نے کہا تھا یہ آٹومیٹیکلی ایک ارتقائی سلسلہ ہے جس کے نتیجے میں یہ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، جبکہ مارکس کہہ رہا ہے کہ اقتصادی حالات کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً جی وہ کہتا ہے کہ جاگیرداری جب دور تھا، جب یا کسی سماج میں جاگیردارانہ عہد ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، تو اس میں مذہب کی دکان بڑی چمکتی ہے۔ مذہب ایک قدر کے طور پر سماج میں رائج رہتا ہے۔ اس میں ہم دوسری چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں خاندان جو ہے، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم اور خاندان جو ہے، اس کی بڑی ترویج ہوتی ہے، اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر تیسری چیز ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی پراپرٹی بن جاتی ہے، ملکیت بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ تین اقدار بنیاد ہیں فتنے کی۔ مثلاً مذہب کیوں جاگیردارانہ سماج میں رائج رہتا ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کسان یا جو جاگیردار ہے وہ جب فصل بوتا ہے تو اب نتائج اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، فصل اگے یا نہ اگے اس پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ چنانچہ پھر وہ ایک دیوتا انسانوں نے تراش لیا، اس کو قربانیاں پیش کرنے لگے تاکہ ہمارا فصل جو ہے
وہ نتیجہ خیز ثابت ہو جائے اور اس سے کارآمد نتائج نکلیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خاندان کے حوالے سے، تو کہتے ہیں کہ چونکہ جاگیردارانہ جو عہد ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، اس میں جو زمین ہے وہ بنیاد ہوتی ہے اقتصاد کی، معیشت کی، چنانچہ خاندان جو ہے وہ اکٹھا رہتے ہیں تاکہ پراپرٹی زیادہ رہے، زمین زیادہ رہے۔ اگر خاندان تقسیم ہو گیا تو زمین بھی تقسیم ہو جائے گی اور پراپرٹی کم ہو جائے گی، چنانچہ اس وجہ سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اکٹھے رہیں۔ تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اس کی برتری ہوتی ہے، فوقیت ہوتی ہے، وہ عورت اس کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے یہ بھی ہم اگر توجہ کریں تو یہ بھی جاگیرداری سماج کی وجہ سے ہے۔ جاگیردارانہ عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مرد وہ کماتا ہے، کیونکہ جاگیرداری میں بڑے بھاری کام کرنا پڑتے ہیں تو وہ صرف مرد ہی ارننگ کرتا ہے، تو اس وجہ سے جو کما کے لاتا ہے وہ اپنی فوقیت اور برتری دکھاتا ہے۔ تو یہیں سے پھر چونکہ وہ کما کے لاتا ہے، وہ عورت کو اپنی پراپرٹی بنا لیتا ہے، اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہیں سے پھر وہ حیا نام کی ساری اقدار معاشرے میں سامنے آتی ہیں۔ مارکس کہتا ہے کہ انسانی سماج مسلسل ارتقاء میں ہے، وہ ہر وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس کی اقدار بدلتی رہتی ہیں۔ وہی الہا جو ڈارون نے دیا تھا اب اسی کی مارکس تلقین کر رہا ہے۔ مارکس کے مطابق مذہب جو ہے وہ قوموں کی افیون ہے، یعنی جس طرح ایک فیون کو یوز کرتا ہے تو اس کی عقل جو ہے معاف ہو جاتی ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا، تو اس طرح مذہب جو ہے وہ جب لوگ استعمال کر لیتے ہیں تو ان کی یہی حالت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ مارکس کا یہ انالیسس، یہ جو تجزیہ ہے وہ بڑا کمزور اور ناقص ہے۔ یہ تجزیہ ہم عیسائیت کے بارے میں تو پیش کر سکتے ہیں لیکن اسلام کے حوالے سے ہرگز نہیں کر سکتے۔ عیسائیت سے ڈیفرنٹ ہے اسلام بڑا شعوری مذہب ہے۔ اچھا جی، تیسرا نظریہ ہے نظریہ جنسیت۔ یہ فرائیڈ نے پیش کیا۔ فرائیڈ 1856 میں پیدا ہوا اور طویل عمر پا کر 1938 میں اس نے وفات پائی۔ یہ نظریہ جنسیت کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ انسانی رویے کی جنسی توضیح ہے۔ مارکس نے جو ہیومن بیہیویئر ہے، جو انسانی جو ایکٹس ہیں، جو سماج کے اندر انسان مختلف کام سر انجام دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب کا جو محرک ہے، جو موٹیو ہے، سب کے پیچھے وہ اس کا جو سیکس ہے، جو جنس ہے، یہ در حقیقت ہے پیچھے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ ہم ایک بچے کو لے لیں، بچہ جو ہے وہ اپنی تمام تر حرکتیں جنس کی مغلوبیت کی وجہ سے کرتا ہے۔ مثلا وہ انگوٹھا چوستا ہے، وہ اپنا ایون کہ یہاں تک فرائیڈ اپنا نظریہ بے حیائی کے ساتھ پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر وہ ماں کے سینے سے چپکتا ہے اور یہ ساری جو اس کی حرکتیں ہیں یہ در حقیقت وہ اس کی جنس کے اوپر بات رہنمائی کرتی ہیں کہ جنس ہی اصل محرک ہے۔ کہتا ہے کہ بچے کو باپ سے ایک نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں وہ والدہ کا قرب چاہتا ہے جنسی اعتبار سے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ بیچ میں باپ رکاوٹ ہے۔ تو فرائیڈ کہتا ہے کہ یہ پھر جب باپ کا دباؤ آتا ہے تو وہ کہاں لے جاتا ہے اس دباؤ کو؟ وہ کہتا ہے یہاں سے پھر شعور کی وہ 3 سطح کرتا ہے۔ کہتا ہے ایک ہے لا شعور یا تحت شعور، یہ جو شعور ہمیں نظر آتا ہے نا، اس کی 3 سطحیں، اور ایک لا شعور ہے، دوسرا وہ کہتا ہے کہ شعور ہے، اور تیسرا فوق شعور ہے۔ کہتے ہیں ان تینوں کے اندر جو ہے وہ کشمکش جاری رہتی ہے۔ جہاں تک ہم تحت شعور یا لا شعور کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ جو باپ کی وجہ سے دباؤ آیا ہے وہ اسے لا شعور میں لے جاتا ہے، لیکن شعور کے ساتھ جو وہ ایکٹ کرتا ہے وہ جو اس کا سپر ایگو ہے، یعنی اس کو ہم فوق شعور کہیں تو فوق شعور کے مطابق کرتا ہے۔ فوق شعور کیا ہے کہ وہ سماج کی روایات ہیں، اقدار ہیں، وہی بات جو ڈارون نے کی تھی وہ پھر مارکس نے کی، اب فرائیڈ بھی وہی بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے وہ سوسائٹی کی اخلاقیات، روایات، مذہب، اقدار وغیرہ جو ہیں وہ سارا فوق شعور ہے، وہ انسانوں نے تشکیل دیا ہوا ہے کہ ان کے مطابق چلنا ہے۔ یہ عزت و احترام کے یہ ڈکسولے کیوں تشکیل دیے گئے؟ در حقیقت انسان نے اپنے جو جنسیت ہے اس کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ فرائیڈ نے یہ نظریہ پیش کیا کب؟ رہبانیت کے رد عمل میں۔ اگر ہم یورپ کو دیکھیں تو یورپ کے اندر رہبانیت تھی، رہبانیت کے اندر عورت سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک رہبانیت میں کہا گیا کہ اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں تو سامنے سے اگر عورت آ رہے، چاہے آپ کی ماں بھی ہو، تو اس سے دور رہیں۔ ایک طرف یہ تعلیمات تھی، چنانچہ اس کے رد عمل نے پھر فرائیڈ نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اچھا جی، اب چوتھے نظریے پہ ہم بات کرتے ہیں، وہ ہے نظریہ اجتماع۔
یا عقل عام کا نظریہ. ڈرخائم نے یہ پیش کیا. ڈرخائم 1858 میں پیدا ہوا، 1917 میں اس نے وفات پائی. اس نے جو تصور دیا وہ عقل عام کا تصور تھا. وہ عقل عام کو کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ کئی انسانوں کی عقلوں کا ایک مجموعہ ہے جو انسانوں سے خارج میں ایک قوت ہے، انسانوں کے اندر نہیں ہے انسانوں سے عقل عام پھوٹتی، لیکن یہ انسانوں سے باہر کی ایک قوت ہے. عقل عام کے سامنے انسانی معاشرہ ایک بھیڑوں کے انبوے کی طرح ہے. جس طرح بھیڑوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس طرح انسان اس میں ٹریٹ ہوتے ہیں، انسانوں کو اس طرح کر کے لے کر چلا جاتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس کی ایک شکل ہمیں وجدان میں نظر آتی ہے جو وہ کہتا ہے، لیکن وجدان کی جو شکل ہے، جو صورت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ وہ انسانی ارادے کو ہی ختم کر دے. جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. انسان کو اس کے ارادے کی بنیاد پر اس کے گرفت ہوگی، اس کی پکڑ دکڑ ہوگی، اس سے حساب کتاب ہوگا. انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ایک عمل کا انفرادی حیثیت سے اس کا ذمہ دار ہے. انسان بے بس، بے اختیار، بے ارادہ ہستی ہرگز نہیں، جیسا کہ ڈرخائم اسے باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ عقل عام جب چلتی ہے، وہ لے کر معاشرے کو لے کر چل رہی ہوتی ہے تو وہ مسلسل تبدیلی اس میں ہوتی رہتی ہے. چنانچہ انسانی جو تقدسات ہیں، یہ جو اقدار و روایات ہیں ان کی بات کر رہا ہے، وہ ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ ہر وقت وہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے. کہتا ہے یہ جو ہم سنتے ہیں، یہ جو قیادت ہے، یہ جو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، یہ جو لیڈرز آتے ہیں اور یہ جو رسول آتے ہیں، رسولوں کی وجہ سے یہ سوسائٹی تبدیل ہوگی، معاشرہ تبدیل ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہوتا. وہ عقل عام کی وجہ سے انسانی جو سماج ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. شخصیات انسانی سماج کو تبدیل نہیں کرتی. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ تاریخ جو ہے اس کا جو سب سے بڑا اصول ہے وہ عقل عام ہی ہے. اگر کوئی ہسٹوریکلی انسیڈنٹ، کوئی واقعہ اگر عقل عام کے اصول کے مطابق اس کی توجیہ نہیں کی جا سکتی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، اس کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے. اگر ہم مختصر طور پر دیکھیں تو ڈرخائم نے جو نظریہ پیش کیا اس کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ اقدار جو انسانی سماج کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو کوئی انسانی گروہ، شخصیت نہیں توڑتی بلکہ عقل عام توڑتی ہے. انسان کے جو اختیار میں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. عقل عام انسانی سماج میں تبدیلی پیدا کرتی رہتی ہے ہر وقت. یہ اس کا ایک دوسرا نتیجہ. تیسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس عقل عام جو تبدیلی لے کر آتی ہے، اس تبدیلی کو روکا نہیں جا سکتا. یہ انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں. جو اس کے سامنے آئے گا وہ بے وقوفی کرے گا. ڈرخائم نے اپنے ان نظریات کو ثابت کرنے کے لیے انقلاب فرانس سے مثالیں اکٹھی کیں. وہاں لوگ غصے میں تھے، جوش میں تھے اور کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. ہر طرف انقلاب تھا، انقلاب کے آوازیں تھے، نعرے تھے. جس طرف انہیں حالات دھکیل کے لے جاتے وہ چلے جاتے. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ ایمرجنسی کے حالات ہیں. انسانی سماج ایمرجنسی میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن ہر حالت میں ایسا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا. یہ ایک خاص قسم کی کیفیت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید بھی کہتے ہیں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کہ انسانی جو سماج ہے وہ جب شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اوپر شیطان کا غلبہ نہ ہو تو وہ صاحب ایمان جو ہے وہ پورے اپنے رب کے توکل کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے سماج میں. انما سلطان ہوں، بے شک شیطان کا جو غلبہ ہے علی الذین یتولونہ، وہ اس کے دوستوں پر ہی ہے. والذین ہم بہ مشرکون، یعنی سارے مشرک یا پھر اس کے دوست جو ہے انہی کے اوپر اس کا غلبہ ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یورپین جو فکر ہے، جو یورپ کی موجودہ فکر مغرب ہے، اس کو تشکیل دینے میں جس طرح کلیسا کا ہاتھ ہے، جس طرح یہودیت کا ہاتھ ہے، اسی طرح سائنسی نظریات جو ہیں جو پیش کیے گئے ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. اس میں اور بھی ہیں لیکن بیسک یہی ہیں. ان نظریہ ارتقاء ہے، نظریہ اشتراکی جدلیت ہے، نظریہ جنسیت ہے، نظریہ اجتماع ہے. اور ان میں سے جو نظریہ ارتقاء ہے وہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے جو سر چارلس ڈارون نے پیش کیا، جس کے اندر جو نتائج نکالے گئے وہ یہ ہے کہ مذہب، اقدار اور اخلاقیات، روایات وغیرہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ بدلتے رہتے ہیں اور پھر ان کی تبدیلی لازمی ہے، اور بعد والے جو ہیں جو تشکیل پاتے ہیں وہ پہلوں سے بہتر ہوتے ہیں. یہی نتائج تمام نظریات سے اخذ کیے، مختلف اینگل سے، ڈیفرنٹ اینگل سے، جو کہ غلط ہیں. اسلام ان سب چیزوں کی نفی کرتا ہے.
ان کا اسلام پرزور طریقے کے ساتھ انکار کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، غیبیات کا ایک پورا نظام اسلام نے پیش کیا ہے، اور وہ دائمی اقدار ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی آج سے 1450 سال پہلے جس طرح تصور تھا، اور جب سے انسانیت بنی ہے تب سے جیسے تصور تھا، آج بھی اس کا ویسے ہی تصور ہے۔ نہ اقدار ختم ہوتی ہیں، نہ روایات ختم ہوتی ہیں۔ اسلام نے حیا اور پاک دامنی کا جو تصور دیا ہے وہ کسی عہد کے ساتھ خاص نہیں تھا، جگیرداری سماج کے ساتھ کوئی خاص نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام تاجر لوگ ہوتے تھے، اور وہ اس کے باوجود وہ اس کو فالو کرتے تھے۔ جو روایات جو ہیں، اقدار ہیں، عفت ہے، حیا ہے، پاک دامنی ہے، تو یہ مستقل اور دائمی اقدار ہیں۔ اور اسلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ انسان کو اس کے ارادے کی بنیاد پر اس کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، اور اس سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی اور اسلام کی حقانیت کے لیے ہمارا سینہ کھول دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔